سر آپ کے مطابق پاکستان میں آزادی آواز کا حق ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ آئین میں تو حق ہے، لیکن عملی طور پہ اور ہمارا جہاں ہم کام کرتے ہیں اور ہماری جو سوسائٹی ہے اور ہمارا جو قانونی اور انصاف کا نظام ہے، اس میں ہمیں اتنی آزادی نہیں ہے۔ اور خیر مادر پدر آزادی کہیں بھی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں ہی قوانین ہیں جو ہمارے جو آئین میں بھی ہمیں جو حق دیا گیا ہے وہ کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں آئین اور قانون پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا، نہ ہی آئین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نہ ہی میڈیا کے لوگ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں میڈیا کے لوگ لائن کراس کرتے ہیں یا نظر آتا ہے کہ انہوں نے لائن کراس کی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کے خلاف آئینی اور قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے، ان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لا لیسنس دونوں طرف ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے یہاں ایشو زیادہ بنا ہوا ہے۔ اگر قانون پہ میڈیا بھی چلے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی چلیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے جو ہے یا آزادی صحافت جو ہے، اس کا بہتر حل نکل سکتا ہے۔ سر آزادی آواز کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ذاتی تجربات اور پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں آزادی اظہار رائے بہت مشکل ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پوری دنیا میں آزادی اظہار کا آج کل مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جو پاپولزم ہے پوری دنیا میں وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور لوگ وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہے۔ اپنے لیڈر کے خلاف کسی بھی قسم کی تنقید، کسی بھی قسم کی بات نہیں سننا چاہتے۔ اور یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اس لیے ہے کہ ہماری سوسائٹی تقسیم ہو چکی ہے دو حصوں میں، اور وہ تقسیم بدقسمتی سے نہ صرف سیاسی بنیادوں پہ ہے، مذہبی بنیادوں پہ بھی ہے، مسلکی بنیادوں پہ بھی ہے، صوبائی بنیادوں پہ بھی ہے، لسانی بنیادوں پہ بھی ہے۔ اس وجہ سے صحافیوں کا یہاں کام کرنا بہت مشکل ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں آئین اور قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، جو کہ قانون آج کل بہت سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی خطرات رہتے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں بہت سارے، دہشت گرد تنظیمیں ہیں بہت ساری جو صحافیوں پہ دباؤ ڈالتی ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان کی ریاست کے جو ادارے ہیں ان سے بھی صحافیوں کو خطرہ ہے۔ تو صحافیوں کو خطرہ کسی ایک طرف سے نہیں ہے، اور آخری جو خطرہ صحافیوں کو ہے وہ اپنے اداروں کی طرف سے ہے، جہاں کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جو پالیسی ان کے خیال میں ٹھیک ہے اس پہ اسٹرکٹلی عمل کیا جائے، اور اگر کوئی صحافی اس لائن سے ہٹتا ہے تو اس کو اپنی نوکری بچانا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کا موازنہ دوسرے ممالک سے کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں صحافیوں کو زیادہ خطرات ہیں، ملٹیپل لیول پہ خطرات ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں صحافیوں کے ہر سال مرنے والے صحافیوں کے اور جاب لیس ہونے والے صحافیوں کی تعداد پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ سر ورلڈ فریڈم انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں سے 157 نمبر پر ہے، اس کے بارے میں سر آپ کی کیا رائے؟ میری رائے اس کے بارے میں کوئی اچھی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کے باوجود ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے صحافیوں نے انفرادی سطح پر بہت قربانیاں دی ہیں، ہر قسم کے حالات میں کھڑے ہو کر انہوں نے سچ کی بات کی ہے، آئین اور قانون پہ عمل پیرا بھی ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو آئین اور قانون پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، خطرات اس کے لیے بھی کم نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں اس کے لیے تھوڑے زیادہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو سوال بھی پوچھا تھا کہ میں نے کیا خطرات محسوس کیے، تو میں نے ہر لیول پہ جتنے میں نے آپ کو ابھی خطرات گنوائے ہیں 5-6 صحافیوں کو، وہ تمام خطرات فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر بھی آپ اپنا کام کر کے سروائیو کر جائیں اس ملک میں تو بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ورنہ پاکستان میں صحافت کرنا، صحیح صحافت کرنا اور پھر اپنی زندگی اور اپنی جاب بچا کے چلنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ چند لوگ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں، باقی سب کسی نہ کسی لیول پہ آ کے پھر انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ سر کیا پاکستان میں آپ مستقبل میں آزادی آواز کی صورتحال کو بہتر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ بدقسمتی سے مستقبل قریب میں نہیں دیکھتا، اور ہمیں اگر ظاہر ہم انٹرنیشنلی بھی جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی میڈیا کے اپنے ایجنڈاز ہیں، رائٹ اور لیفٹ کی جنگ ہے، اور پاپولزم اور ڈیموکریسی کی جنگ ہے۔ اس میں ظاہر ہے اگر پوری دنیا کے لیول پہ یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ میڈیا کو اپنی آواز دوسروں تک لے جانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو پاکستان کا میڈیا بہت پیچھے ہے۔
اس معاملے میں آپ نے خود یہ بھی بتایا کہ 157 نمبر پہ ہے، تو اس لیے پاکستان کی میڈیا کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہیں. میں نا امید تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آگے حالات مشکل ہیں اور یہ کچھ سالوں تک یا کئی سالوں تک چلیں گے. اور سب سے اس میں ضروری بات یہ ہے پاکستان کی معیشت. اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو پھر شاید پاکستان کی میڈیا کی توجہ ریٹنگ سے ہٹ کے اچھی جرنلزم پہ جائے، جس میں اچھی جرنلزم کر کے اور معیشت اتنی مضبوط ہو کہ اشتہارات اور زیادہ میڈیا کو آئیں، اچھی پروڈکٹ کے، گاڑیاں بنے یہاں پہ، ٹی وی بنے اس ملک میں، اس کی اکانومی گرو کرے، اس کی مڈل کلاس گرو کرے، جس کو اچھی پروڈکٹس خریدنی ہو اس کے اشتہار ٹی وی پہ چلیں، تو اس سے ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے. ورنہ ریونیو میں اضافہ رکھنے کے لیے ضروری ہے ریونیو بھی میڈیا ہاؤس کو سروائیو کرنے کے لیے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے ریٹنگ. اور ریٹنگ آتی ہے سینسیشنلزم سے، اور اس میں جھوٹ اور سچ کی تمیز جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ریٹنگ کے چکر میں پاکستان کا میڈیا اپنی ساکھ کھوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جی سر، آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کہ اس صورتحال میں بہتری آ سکے؟ آپ کی کیا تجاویز ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ پورا معاشرہ اوپر جائے گا تو میڈیا بھی اوپر جائے گا. آپ صرف میڈیا ایک آئی لینڈ آف ورچو ان این اوشن آف کرپشن نہیں بن سکتا، یہ آپ ذہن سے نکال دیں. اور میڈیا تبھی اوپر جائے گا جب سوسائٹی اوپر جائے گی، سوسائٹی تبھی اوپر جائے گی جب پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. ہمارا فوکس اس وقت معیشت یا اپنے حالات بہتر کرنے پہ نہیں ہے، پوری قوم کا اور ساتھ میڈیا کا بھی. ہمارا فوکس پوری قوم کا پاپولزم پہ ہے، جو ہمیں اچھی بات ہمیں لگتی ہے دل کو، جو ہمیں اچھی تقریریں سنائے، جو ہمیں اچھے نعرے دے، جو نفرت پھیلائے، ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں تمام اطراف. اور پاکستان کا میڈیا بھی یہی کرتا ہے. تو اگر ہمارا فوکس پاکستان کی ترقی یا لوگوں کی ترقی یا اس ملک کی معیشت یا اپنے کاروبار کی ترقی ہوگا جیسے ڈیولپ ورلڈ میں ہوتا ہے، تو شاید ہمارا میڈیا پھر اس طرف جائے گا. اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ.